گاؤں کے ایک لڑکے میں جن آ جاتا تھا، اسے بہت تکلیف ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ لڑکا جو کچھ کہتا تھا، گھر والے اسے فوراً کر کے دے دیتے تھے۔ اس کی عیاشیاں دیکھ کر میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ جن والا ڈرامہ کیا جائے۔ ایک دن اپنے شیطانی پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گاؤں کے باہر ایک جنگل میں چلا گیا۔ سوچا وہاں جا کر چیخنے لگ جاؤں گا اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کروں گا، پھر تو سب بس یہی سمجھیں گے کہ اسے بھی سایہ ہو گیا ہے۔ جنگل میں گھستے ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سامنے پڑے ہوئے پتھر یوں ہی یہاں وہاں پھینکنے لگا۔ ایک پتھر سامنے درخت پہ بیٹھی شہد کی مکھیوں کے چھتے میں جا لگا۔ اب میں اکیلا تھا اور سامنے شہد کی مکھیوں کا پورا ٹولہ تھا۔ ناک، کان، آنکھ، گال، سر، مطلب ہر جگہ کاٹا۔ اب میں نے چیخنا شروع کر دیا اور بھاگنے لگا۔ چہرہ وغیرہ بری طرح سے سوج گیا تھا۔ میں تو جنگل میں جن کا ناٹک کرنے آیا تھا، مگر فی الحال میرا اپنا منہ جن جیسا ہو گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے کیچڑ میں گر گیا۔ منہ اور کپڑے کیچڑ میں خراب ہو کر کالے ہو گئے۔ اب میں سچ مچ جن لگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے گاؤں کے قریب پہنچا۔ کچھ لڑکے کھڑے تھے۔ انہوں نے جو میری حالت دیکھی کہ یہ کیا خوفناک بلا بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، وہ بھاگنے لگے۔ میں انہیں دیکھ کر چلایا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ سمجھے میں کوئی آدم خور یا جن ہوں، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اب آگے وہ تھے اور پیچھے میں تھا۔ بھاگتے بھاگتے ہم لوگ گھروں میں داخل ہو گئے۔ اب جو گھر والوں نے دیکھا کہ یہ کیا عجیب چیز آ گئی ہے، وہ بھی گھبرا گئے۔ انہوں نے مجھ پر لحاف ڈالا اور ڈنڈوں سے پیٹنے لگے۔ میں نے چیخ چیخ کر بولا، ارے چھوڑو مجھے، میں ہوں شادہ۔ تب اچانک سب رک گئے۔ مجھے لحاف سے نکالا اور ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ بہرحال کچھ دن بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کہ جن والا ڈرامہ کرنا چاہیے۔ ایک دن شام کو میں صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا تو میں نے عجیب عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کی اور ٹیڑھے میڑھے منہ بنانا شروع کر دیے۔ سامنے چارپائی پر دادی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے میری نقل کرنا شروع کر دی۔ میں نے زبردستی اپنی ہنسی روکی اور چلا کر بولا، ابے او چڑیا۔ میں بڑھیا کو چڑیا بول گیا تھا۔ پھر کریکشن کے بعد دوبارہ بولا، ابے او بڑھیا، کیوں اپنی موت کو آواز دیتی ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے تو؟ جانتی نہیں مجھے کہ میں کون ہوں؟ میں جنگل کا جن ہوں۔ تیرا پوتا شاداب میرے قبضہ میں ہے۔ اب خوف کے مارے دادی کی نکلی بتیسی بجنے لگی اور بجتے بجتے زمین پر گر گئی۔ اتنے میں اماں ابا بھی آ گئے اور کہتے، جن بابا ہمارے بچے کی جان چھوڑ دو، یہ ویسے ہی نکما تھا، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہمارے پڑوسی کے بچے کو چمٹ جاؤ۔ میں نے دل میں کہا، شکر ہے اصلی جن نہیں تھا، ورنہ کئی وڈی بتیسیاں دی گل سی او بھی جن دے سامنے۔ خیر میں نے ڈرا دھمکا کر انہیں اس بات پر راضی کیا کہ میں جو کچھ بھی کہوں میری بات لازمی سب کو ماننی پڑے گی، ورنہ شادے کی خیر نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی راضی ہو گئے۔ اب روزانہ مجھے اچھے اچھے کھانے مل رہے تھے اور وقت پر تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا شک بھی ہو گیا تھا کہ یہ کیسا جن ہے جس کو لیز چپس کھانے ہوتے ہیں یا میگی نوڈلز منگوانا ہوتا ہے یا پیپسی بوتل پیتا ہے، مگر ڈر کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے۔ ابا مجھ سے تنگ آ گئے تھے کہ کوئی خریدار مل جاتا تو شاید مجھے بیچ بھی دیتے۔ ایک دن میں نے مخصوص انداز میں برے برے منہ بنانا شروع کیے اور عجیب آوازیں نکالنے لگا۔ پہلی فرصت میں دادی مجھے دیکھ کر بھاگ گئی۔ اماں ابا بھی ہاتھ جوڑ کر آ گئے۔ میں نے سوچا تھا آج آخری ڈرامہ کر کے پھر توبہ کر لوں گا، بس آج کسی طرح مجھے سائیکل مل جائے۔ میں نے سائیکل کی فرمائش کی۔ انہوں نے اپنی غربت کے راگ لاپنے شروع کر دیے۔
اب میں نے گھر میں اچھل کود مچا دی، یہاں بھاگ کے جاتا وہاں جاتا، بھاگ بھاگ کر گر گیا اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا جیسے شادی کو بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ ایسے میں اللہ جانے ابا کو کیا خیال آیا، انہوں نے کہا یہ نقلی جن ہے، کیونکہ اصلی جن جب انسان کے جسم میں آ کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بے ہوش انسان ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر ناچتا ہے، اور اماں کو چپکے سے آنکھ مار دی۔ میں نے یہ بات کبھی سنی تو نہیں تھی، مگر اعتبار کر لیا کہ ابا تھوڑی نہ جھوٹ بولیں گے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہوش جمالو گانا یاد کر کے ایک ٹانگ پر ناچنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، کچھ دیر بعد ابا کا جوتا سیدھا میری ناک پر آ کر لگا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد جو ہوا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میرے 2-3 دانت بھی ٹوٹ گئے تھے، بولا نہیں جا رہا